आवाज़ में चेक कर रहा हूँ। الشيطان الرجيم. بسم الله
شقاء أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين هما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صبر محترم مکرم ذی قدر مخلص موحد اور مسلم ساتھی اس حضرات کے سامنے رب لم یزل دی کتاب عالیہ ہدایت کا نور، ہدایت کا چشمہ، ہدایت کا چراغ، ہدایت کا سلطان، ہدایت کا مرکز کتاب قرآن پاک دیکھی جو ایک حصہ محض اللہ پاک دی توفیق و مدد و نصرت و عنایت و شفقت و مہربانی کے نام تلاوت کی ہوئی اور ساری کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان جن کی تھے دعا کرو میرا سونا اللہ حق حق سچ سچ صحیح صحیح این قرآن و سنت کے مطابق آخر دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں کو اور دعا کو حق پہ اللہ عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے واجب الاحترام سامعین مکرم، آج کا خطبہ جمعہ المبارک کا
شان صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سب تو پہلے یہ سمجھ کہ اللہ پاک نے دنیا کائنات میں نور روشنیاں نصیب فرمایا۔ کتنا روشنیاں؟ نور روشنیاں نصیب فرمایا، جہدے آمن دے نال دنیا دے سارے اندھیرے مقصود ہیں۔ ایک تو روشنی کا تعلق قیامت تک ہے، اور دوسری روشنی کا تعلق قیامت کے بعد قبر تو بعد عشر تو بعد صراط کے بعد وہ روشنی ملتی ہے جنت کے اندر، وہ روشنی ختم نہیں ہوئی۔ پہلی روشنی سورج کی روشنی ہے۔ کیا ہے؟ سورج کی روشنی ہے۔ جڑے ویلے رات آنے کا سارا اندھیرا چھا گیا، ہن اصل کو آپ کو روشنی کی خاطر کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ اختیار کرنا ہوگا، مگر جڑے ویلے سورج کی روشنی آ رہی ہے، اللہ 14 وقت کائنات کو روشن فرما دیتا ہے۔ ایک اللہ کی خاص نعمت ہے، میرے بندے پوری انسانیت ہوتے کہ اگر رات ہی رات ہو گیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، تو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا ہو گیا، نہ اپنے کی تمیز، نہ اوپر کی تمیز، نہ کوئی حسابوں کے بعد نہ سارے درست ہونے کا۔ مگر اللہ پاک کا فضل و مہربانی یہ تھی، اللہ نے اسا کو سورج جالی روشنی کا نور نصیب فرمایا۔ اللہ دوسری روشنی اللہ پاک نے انبیاء کی صورت کے اندر عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا اللہ نے پاک نبی این انہیں دنیا کے اندر اندھیرے مقام واسطے وہ کہڑے اندھیرے؟ شرک دا اندھیرا، ظلم دا اندھیرا، کفر دا اندھیرا، زنا دا اندھیرا، قتل دا اندھیرا، شراب دا اندھیرا، جوئے دا اندھیرا، نشے دا اندھیرا، جتنا بھی اندھیرے دل دے اندھیرے دا اللہ پاک نے ختم ہونے دا سبب اور روشنی دا انتظام فرمایا اپنے نبی نے۔ سورج دنیا کے اندھیرے ختم کیتے اور اللہ کے نبی آ کے لوگوں کے دل کا تذکیرہ کر کے لوگوں کے دل کے اندھیرے ختم کیتے۔ ذرا توجہ، بڑی قیمتی بات ہے۔ سورج کا جڑا روشنی ہے نا، سورج کی روشنی اور نبوت کی روشنی کا موازنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروالی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سورج
کا سورج اگر غروب تھیوے تا روشنی نہیں دے سکتا، مگر نبوت کا سورج دن کا بھی روشن ہے، رات کا بھی روشن ہے. ان کی وجہ سرنین لکھ دفاری یا موقعیا کہ ازواج مطہرات بچو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سوئی ام غیر رات دہائے اندھیرائے لگدی نہیں پئی والی محمد پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت ام سلمہ بڑی پریشان بڑی غمزدہ میری سوئی نہیں ملتی پئی مگر دل دے اندر خیال ہے ام سلمہ تواڈے کولوں روشنی دا انتظام ہے پیا، تواڈے کولوں اللہ دی نعمت ہے پئی، تساں سب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تیرے سر ماریا محمد عربی ابو صلی اللہ علیہ وسلم جو دروازے دی مہاڑی دے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک داخل فرمائے گا، چوکھار دے اندر اپنی پیر مبارک داخل فرمائے گا، جو داخلہ ہویا اللہ نے پورا کمرہ بھی روشن فرما دیتا. پورا کمرہ کیا ہویا؟ روشن ہویا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسا اپنی سوئی تلاش کر دی، یہ پتہ لگا کہ جڑا نبوت دا سورج ہے وہ ہر ٹائم روشن رہندے، وہ عارضی نور نہیں رکھدا بلکہ ان دے کولوں دائمی نور اللہ نے نصیب فرمایا ہوندے. بہرحال بیان نبوت دا نور اللہ نے عطا کرم تو بعد نبوت دے نور دے نال کچھ نہ کچھ رشتے بھی کچھ نہ کچھ تعلق بھی جوڑ چھوڑے. مثلا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سب تو پہلے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیتا، نبوت دا اعلان کیتا، اللہ دی دعوت کو قبول کیتا، سب تو پہلے عورتیں نے وچوں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیتا. مردیں نے وچوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا، اور بچے نے وچوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت سعید بن ابی حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، باقی یہ جتنے حضرات 1,40,000 یا کم بیش صحابہ جتنا بھی ہیں انہیں اسلام قبول کیتا. انہیں دے وچوں کچھ ایو جائے حضرات ہم جن کا رشتہ جن کا حضور محمد پاک دے نام ملتا ہے، جن کو تسا اساں اہل بیت آتے ہیں چاہتے ہیں اہل بیت، اور کچھ ایو جائے ہم جڑے رشتہ دار تھے نا مگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے لائے. بہرحال جڑے بھی بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے آندا اسلام قبول کیتا یا مجلس مبارک دے اندر حاضر ہویا، ان کا مقام یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک جنتی مان لیا. توجہ کر گویا کہ صحابہ اور محمد پاک دے اہل بیت انہیں دے بارے عقیدہ رکھنے کہ صحابہ کی جنتی اور محمد کے رشتہ دار جنہیں ایمان بھی ہیں وہ بھی جنتی، جنہیں نال محمد کی نسبت بن گئی وہ سارے کے سارے جنت کے مالک بن چکے. ایک
عقیدہ رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ بعض اوقات معاشرے کے اندر یہ چیزیں کہ اہل بیت کو اصل مانتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح باقی حضرات انہیں تو اصل مانتے ہیں مگر اصل کا کرتے ہیں صحابہ کرام کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا انکار کر دیتا، حضرت عمر سے انکار کر دیتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کر دیتا. بھائی پہلے بھی میں نے مثال دی تھی. جڑے ویلے ابو جہل قیامت پاک دے اندر کھڑے ہو کے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے آکھن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا. اللہ پاک کا فرمائے ابو جہل اگر میں اللہ نو یار کے دوست بناؤں نہیں کہ میرے محمد کی اتباع کرنی پوسی. کیا کرنی پوسی؟ میرے محمد کی اتباع کرنی پوسی. اگر محمد کی اتباع نہیں کرے گا تو سب کو پلاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، بیت اللہ کی خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بیت اللہ کے خلاف کو صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جے کوئی تیرے ایمان دے اندر محمد کا ایمان نہ ہو سی کوئی میرے دربار دے اندر تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا. ذرا توجہ. ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. مارکان میرے صحابہ ستارے دیوان دینا. ہاں کوئی ستارہ بڑا ہوتا ہے، ہاں کوئی ستارہ چھوٹا ہوتا ہے، ہاں کوئی ستارے کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کوئی ستارے کی روشنی کم ہوتی ہے. مگر جڑے ویلے توجہ کر تو پہ لیتے ہیں یہ دیکھو پتہ چلتا ضرور ہے یار آتا ضرور ہے. ستارے سارے چمکتے کھڑے کھڑے، ستارے سارے چمکتے کھڑے. میرے صحابہ میرے یاروں رات والوں جی سارے صحابہ سچے سارے ستارے روشن میرے سارے صحابہ سچے. چاہے وہ اہل بیت نال تعلق رکھتے ہیں، چاہے میرے خون نال تعلق رکھتے ہیں، چاہے میرے خون نال تعلق نہیں رکھتے. چاہے یہ اعلان کیا توجہ کر لا
تواڈے دربار دے اندر آ کے اعلان پہ کرنے آئے اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عادت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی دیوی دیون والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی پتر دیون والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بادشاہ دیون والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی فقیر بناون والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عزت دیون والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی ذلت دیون والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی کھوٹی قسمت نوں کھڑا کرن والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی رحمت بھیجن والا نہیں، اللہ تو علاوہ ٹوٹے بیڑے تارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اولاد کے خزانے دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ آسمان بناون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ سب زمین بناون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ پہاڑ اخذ کرن والا پہاڑ ٹھوکن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ساری کائنات دی مخلوق نوں رزق دیون والا کوئی نہیں، ساری مخلوق دا کنٹرول کرن والا کوئی نہیں، سارا کچھ دنیا کائنات دے اندر اگر اصلی کنٹرول ہے تاں سو اعلان کریں گے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ وہ اعلان کریں کہ سارا کچھ دنیا کائنات تے کرن والا حقیقی کون ہے؟ آپ وہ اللہ درست ایک اعلان کرے اللہ کی ذات کا، دوسرا کیا اعلان کرے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے سچے رسول بن کے آئے، اور تیسرا اعلان کیا کرے کہ محمد دے صحابہ تے محمد دے اہل بیت یہ سارے دے سارے جنتی ہیں، یہ سارے دے سارے جنتی ہیں جڑے ویلے کی اعلان کرے سی ہن آسن اہل بیت دا مقام اللہ پاک نے کتنا بڑھایا، ہن مقام بیان کرن دا فائدہ ضرور سی، جویں ابو جہل نو اللہ پاک نے فرمایا ابو جہل تیری خدمت کرن دا فائدہ اوے جیسے جڑے محمد نو اپنا دوست بنے سے، محمد دی سنت نو اپنے سے، محمد دی شریعت نو اپنے سے، محمد دی قرآن نو من گن سے، محمد دی ادا دے مطابق عمل کرے سے، اگر تیرا عمل محمد دی ادا دے مطابق نہ ہویا میں رب دے ایمان گمان دا کوئی فائدہ نہ سی۔ ایویں ہی جس صحابہ کو ایمان نہ آندا تے حضرت امام حسین من دے نال بھی کوئی فائدہ ضرور نہیں تھی نا۔ ہاں جڑے ویلے تیرا عقیدہ اور مشن بن گیا یار میں صحابہ نوں سچا منے گا، اور میں حضرت امام حسن اور حسین نال بھی زیادہ پیار کروں گا، میں آدھا میں ہوں تے اڑ سے گا کہ اہل بیت دا مقام کتنا ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے جڑے ویلے
رضی اللہ تعالی مبارک دے اندر بٹھایا اپنا نبوت کا لوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ منہ مبارک دے اندر دے دیتا جے کو سام کو اٹھ آتے آئے اور اٹھ جاؤ ایشور نہ کرو کیوں پڑھ ذرا توجہ کرو یہ بلا منظر سے صاحب بات یہ آزاد ملے کے تو مقام ہو گئے چھوڑی مبارک محمد باغ دی امام حسین نصیب ہو گئی اور لعاب محمد باغ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہو گیا کوئی جاؤ تم نے نصیب ہوا سجے کا مبارک دے اندر آزان ہوئی محمد باغ دی حضرت امام حسین نصیب ہو گئی اور کھپے کا مبارک دے اندر اقامت ہوئی امام حسین نصیب ہو گئی آتوت پر اگلا مقام چوتھی خوش نصیبی مبارک ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بابا محمد یہ بچے کا نام اسار رکھنا ہے کیا کرنا ہے یہ بچے کا نام اسار رکھنا ہے اور توجہ کر یہ مقام تے آون محمد پاک اپنی مرضی جلال فیصلے کا نہیں کر سکتا یہ میرا عقیدہ ہونا چاہیے محمد پاک سوچ رہے اللہ پاک دا آڈر آ گیا حدیث پاک دے حوالے دے نال تے قدس سے نہ بجا اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا حسن حسین دا نام دنیا تے پہلے کوئی نہ اے حسن حسین دا نام اے جنت دے اندر اب میں اللہ فرشتہ بھیج کے پاک بھی حسین حسن دا نام جنت دے چھوڑ رہے ہو
دوسری حدیث پاک ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جمعے کا خطبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسین کی تیاری کروائی حضرت امام حسن کی تیاری کروائی حدیث گوائی الفاظ گوائے الفاظ دے اندر دی قرآن گوائے میں بیانت نہ کرے سا سورت رتا لباس امی جان نے گوا دیتا اپنے بیٹے حسین نوری اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نوری نال جھکا کے گوا دیتا ان آکیا میرے بیٹے اگر سال کی بات ہے ڈرامے ٹی وی دیکھن دے جن کے موبائل پہ مصروف تھی وجن آیا رب کے رحمت علیہ فرشتے گھر ہوتے کدے نہیں آ سکتے لہٰذا ذرا اولاد کی تربیت سے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی تربیت صحیح ہوئی اتھا تو محمد پاک کی تربیت ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی اپنی تربیت نہیں ایک اگلے کی کیا تربیت ایسی لیکن اگر تربیت نہیں چھوٹے شریعت کا مکلف تو بن گئی نا ہم کا عقل آ گئے ہم کا دماغ کا سوچ کے فیصلہ کر بہرحال محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اولاد کی تربیت یہی کہ اولاد کو چھوٹے لاکھ دین کے کام میں مصروف کر دو کیا کر دو دین کے کام میں مصروف کر دو ذرا توجہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رتا لباس پاکوی ہے سرخ جوڑا پاکوی ہے چوپا بینال ودا پاکوی ہے امام حسن بھی جوفا پاکوی ہے ایکو دیان لباس سرخ مرتا پاکوی ہے امی جان دے آڈر دنال بارو نکل دے مسجد نبی دارو کریں دے حدیث ہے الفاظ سنا ہم شیعہ نظر مبارک اٹھائے گئی محمد پاک نے اپنا
امام حسن نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں امام حسین کی زیارت کریں گے کہیں امام حسن کی زیارت کریں گے کہیں امام حسین کو گوسا دیں گے کہیں امام حسن کو گوسا دیں گے کہیں امام حسین کو سو دیں کہیں امام حسن کو سو دیں نعرے اعلان کریں گے مارکا امام حسن حسین جمعے کا خطبہ پڑھ چکے آسمان اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانہ من الدنیا میرے صحابہ کو گزرے ویلے خوشبو کی ضرورت تھی دوسرا مختلف قسم دیا اطیب کا استعمال کریں گے مگر میں محمد مجھے ویلے خوشبو کی ضرورت تھی یا میں حسن چمکتا یا حسین چمکتا میری خوشبو کا مطلب کون ہے حسن ہے یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے لیکن ذرا تھوڑی مزید ایک بات سن رب کی قدرت اور امام حسن اور امام حسین کا شان سن دیکھو اللہ کے رسول آپ کے مرضی کا نہیں کر سکتا لہذا بعض علماء نے لکھیا حدیث کے اندر بھی آیا جڑے ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے آئے نا فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ مردہ میرے صحابہ دیکھو اولاد دی ہوں گی او آزمائش دی ہوں گی او فتنہ دی ہوں گی دیکھو میرے نواسے میری بیٹی دے بیٹے بعض حدیث دے اندر دی بھی الفاظ ہیں لوگوں سنو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے بیٹے ابو تشریح بھی فرمائیے یعنی میری بیٹی دے بیٹے میرے دوترے میرے نواسے لہذا فرمایا کہ میں محمد لکھا حضرت امام حسین ہوئی تکلیف پہ ملتی امام حسن ہوئی تکلیف پہ ملتی اولاد اتنا پیاری ہوگی میرے صحابہ میں رب دی عبادت روک دیتی پہلے امام حسن اور حسین کا خیال کیتا ہے میں آگا یہ حدیث بھی صحیح یہ محدثین کی رائے بھی صحیح ہے لیکن میں ادنیہ طالب علم ایک سوچ دینا چاہتا ایک فکر دینا چاہتا اگر سمجھ آگے تو دعا ضرور کرنی ہے اگر سمجھ آگے تو دعا ضرور کرنی ہے اگر شام کے مقام ظاہر ہونے کہنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ لہذا میں آدان ویلے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقدنا امام حسن اور امام حسین میرا خطبہ سننا واسطے پیغام دینا اچانک گزرے ویلے آئے امام حسن حسین دھان دے بھی اندینا چل دے بھی اندینا سوچ گئے اسوانا میں محمد خطبہ سننا ویندے جڑے ویلے دھان دے اندینا یہ تکلیف میرے اللہ کو پسند نہیں ہے کیا کیتا جبرائیل امین کو بھیج دیتا وان میرا جبرائیل میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دس دے میرا خطبہ روک دے میری عبادت روک دے مگر حضرت حسن حسین دی میں اللہ نوی تکلیف برداشت کوئی نہیں لہذا جڑے جڑے آرڈر آیا اسی نا جلدی جلدی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا اسی کہ
واقعتاً اللہ کا آرڈر سچا ہے، حکم سچا ہے، کیونکہ محمد رب کی مرضی کے نال اپنی مبارک زبان کا حکم نہیں دے سکتا۔ محمد رب کی مرضی کو بغیر عبادت کی نہیں کرو سکتے، خطبہ کی نہیں کرو سکتے۔ تو پتہ چل دے کہ امام حسن حسین کا مقام اتنا ہے، انہیں کی تکلیف نہ رب برداشت کر سکتے، نہ محمد مصطفیٰ برداشت کر سکتے، اور نہ ہی باقی صحابہ کرام برداشت کر سکتے۔ بہرحال اللہ پاک دے آرڈر دے نال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن نے اٹھایا، حسین نے اٹھایا، خطبہ کمپلیٹ ہو گیا، یہ موقع مکمل ہو گیا۔ ایک پتہ چلیا اساتے جڑے حضرت حسن حضرت حسین اللہ پاک نے انہیں بہت مقام اور بہت تقدس بنایا پیا۔ ایک درجہ موقع اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک گواہی بخاری مسلم ابن ماجہ ترمذی حدیث گواہی توجہ کر مسلمان بندہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے سجے منڈے دے اوتے حسین سوارے اور کھبے منڈے دے اوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سوارے دیکھن والا
سینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ محمد پاک کے مشابہن اور سینے کو ان کے پیر مبارک تک حضرت حسین محمد پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم مشابہن این وجہ کو حدیث پاک کے اندر آیا کہ حضرت علی سے ایک صحابی آکھیا حضرت علی سے پاک کمال دی گال ہے کہ حسن تیرا بیٹا، انہیں فرمایا جی ہاں، حسین تیرا بیٹا، انہیں فرمایا جی ہاں، تو صحابی آکھیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اکرم محمد پاک کا چہرہ اگر دیکھو، اگر اکا وجود محمد پاک کا دیکھو تو وہ حسن کی شکل دے اندر موجود ہے، اور باقی جڑا میں ہوئے وہ حضرت حسین کی شکل دے اندر موجود ہے۔ علی صحیح تھوڑی شکل نہ حسین نال ملدی، تھوڑی شکل نہ حضرت حسن نال ملدی، حضرت علی صحیح مسکرا پہنا، حضرت علی صحیح کے لمبے گئے آکھن بہ گئے یار آکھن والیا میں کون تے محمد کون، حسن کون تے محمد کون، حسین کون تے محمد کون، میں کون تے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون۔ آمد تک حدیث مجھے سنانا چاہتا ابن ماجہ اگر کھولے اللہ توفیق دے پڑھ دی حضرت حذیفہ بن یمان ابو رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی جان وعدن امی میں بنا محمد پاک دے عدالت دے اندر بن کے مغرب دی نماز بھی ادا کرنا، اپنے حق دے اندر بھی دعا کرے سا اور تواڈے حق دے اندر بھی دعا کرے سا۔ امی جان دی بیٹا چلے ونجو محمد پاک دی عدالت دے اندر جڑے ویلے حضرت حذیفہ فرمیندے میں آئی ہاں محمد پاک دی نگاہ دے اندر مغرب دی نماز پڑھی، عشاء دی نماز پڑھی، عشاء کے بعد اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے میں کس کو بجدا لینا آواز سن کے آدھے حذیفہ میں آکھیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حضرت حذیفہ فرمایا اللہ تیرا خیال کرے، تیری امی جان کا بھی خیال کرے، میں محمد دعائی بھی دیتا کہ اللہ کا آرڈر آ گیا اسی اللہ پاک کی طرف گئی آ گئی اسی کہ حضرت حذیفہ اندہ پہ اپنے والدین واسطے مغفرت کی دعا کرواؤں دھیان دے لہذا انہیں دلیل اگر سن فرمان لگے حذیفہ جڑا فرشتہ علی آسمان تو اترے وہ پہلے کدے زمین تے نہ اتریا، جڑا فرشتہ علی اترے نا وہ پہلے کدے نہ اتریا، وہ ایک کا ایک حکم چاہتی ہے کہ حضرت حذیفہ واسطے دعا کروا چھوڑو، حضرت حذیفہ اور حضرت حذیفہ کی امی جان واسطے۔ اور دوسرا کا دوجائے مقام گن کے آئے کہ حضرت علی صحیح کا مقام اونچا اللہ پاک نے بنایا۔ دوجے نمبر دے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محمد پاک جی تواڈی بڑی بیٹی جن پارے تو سادے الفاطمہ تو بذات منی، حضرت فاطمہ میں محمد جگر کا ٹکڑا جڑے بندے حضرت فاطمہ تکلیف دیتی میں سمجھو وہ بندے میں محمد پاک تکلیف دیتی سنو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا اللہ دے ہاں مقام اتنا جتنا جنتی عورتوں سے نہ جتنا جنتی حوروں سے نہ سارے عورتیں کے سارے حور کی ملکہ کبھی بیٹی حضرت فاطمہ ہوئی ہے۔ اور تجھے ایک خوشخبری سن لو الحسن والحسین سیدہ شباب
مقام ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ اگر اللہ پاک زندگی رکھی اگلے جمعے دے اسن شہادت کی اس بیان کرے سو لیکن پہلے کوشش کرے سو تو اپنے مقام حسین اور مقام حسن سے سو لیکن مجھے اندر ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ ایسا ایک سمجھ سو کہ صحابہ کرام بھی کتنا حسن حسین نال محبت کرنے ہیں تو ساتھ آدھے ہیں نا صحابہ نفرت کرنے ہیں لیکن صحابہ کا عمر دیکھو کہ صحابہ بھی حسن حسین نال پیار کرنے ہیں انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ